چھامک ٹی وی کے معزز دوستو، میں ہوں نجیب اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ دنیا پر اسراریت سے بھری پڑی ہے اور ایسی مخلوقات بھی اس دنیا میں ہے جو آپ نے کبھی نہیں دیکھی ہوں گی، لیکن اپنے ہونے کا احساس دلانے کے لیے وقتاً فوقتاً یہ کچھ نہ کچھ کرتی رہتی ہیں، جیسے کہ بھوت، پریت، جنات، چڑیلیں وغیرہ۔ اسی طرح پراسیب مقامات دنیا بھر میں پائے جاتے ہیں جو نوع انسان کے لیے ڈر، خوف اور وحشت کی علامت۔ لیکن اب ہم آپ کو اپنے پیارے وطن یعنی پاکستان کے چند خوفناک ترین مقامات کے بارے میں بتائیں گے جن کی حقیقت جان کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو سکتے ہیں، لہٰذا تحمل کے ساتھ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کو پاکستان کے وحشت ناک مقامات سے مکمل آگاہی مل سکے۔ تو آئیے خوف کی اس وادی میں قدم رکھنے کی جسارت کرتے ہیں۔ دوستو، سب سے پہلے چلتے ہیں پاکستان کے دارالحکومت یعنی اسلام آباد میں۔ اسلام آباد میں دریافت ہونے والی ایک قدیم غار جو کہ شاہ اللہ دتہ کے نام سے منسوب ہے، اسے پاکستان کے پراسیب مقامات میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی تاریخ 700 سال پرانی ہے۔ اس غار میں یا اس کے قریب وقت گزارنے والے بہادر افراد بتاتے ہیں کہ غار کی دیواروں سے عجیب و غریب آوازیں سنائی دیتی ہیں، جیسا کہ دو لوگ آپس میں سرگوشیاں کر رہے ہوں۔ سیاحوں کے مطابق اس قسم کی آوازیں زیادہ تر رات آتی ہیں۔ یہ اسلام آباد کے سیکٹر D12 میں واقع ہے، چنانچہ وفاقی دارالحکومت کے لوگ اکثر اوقات یہاں آتے رہتے ہیں، لیکن رات کے پہر یہاں اکیلے جانے سے ڈرتے ہیں۔ کیا آپ میں سے کوئی شخص یہاں کا وزٹ کر چکا ہے؟ کامنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ ناظرین، اسی طرح لاہور کے قریبی شہر شیخو پورہ کے جنوب میں واقع قلعہ شیخو پورہ بھی پاکستان کے پراسرار مقامات میں شمار ہوتا ہے۔ یہ قلعہ مغل شہنشاہ جہانگیر کے دور میں تعمیر ہوا اور بعد میں سکھ حکمران اور برطانوی دارالحکومت میں بھی یہاں رہائش رہی۔ ایک وقت تھا اس قلعے میں ملکہ اور شہزادیاں رہا کرتی تھیں۔ اب یہ قلعہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اور نہایت ہی ابتر حالت میں ہے، لیکن کوئی بھی اس کی تعمیر نو کرنے کو تیار نہیں اور اسے درست کروانے کی ہمت بھی نہیں رکھتا، کیونکہ لوگوں کا خیال ہے کہ قلعے میں اب بھی ان ملکاؤں اور شہزادیوں کی روحیں آتی رہتی ہیں۔ مقامی افراد کے مطابق کئی صدیاں قبل اس قلعے میں رہنے والی ملکہ کی روح اب بھی یہاں رہتی ہے اور وہ غیر متعلقہ افراد کی موجودگی سخت ناپسند کرتی ہے۔ گزشتہ سال اس قلعے سے ایک پراسرار لاش بھی ملی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ اس قلعے کے اندر جانے سے گھبراتے ہیں، جبکہ یہ مقامات اپنے اندر کئی اثر و رسوخ سمائے ہوئے ہیں۔ انہی مقامات میں سے ایک مقام گون رائی بھی ہے جسے شہر روگان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس شہر کی خاصیت یہ ہے کہ یہاں موجود پہاڑوں میں سینکڑوں غار بنے ہوئے ہیں، لیکن ان غاروں کی تعمیر کے حوالے سے تاریخ بالکل خاموش ہے۔ گون رائی صوبہ بلوچستان میں کراچی سے 175 کلومیٹر کے فاصلے پر ضلع لسبیلا میں واقع ہے۔ یہ شہر قدیم قصبہ بیلا کے شمال میں 120 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے۔ مورخین کا خیال ہے کہ ان پہاڑوں میں موجود گھر بدھ مت کے پیروکاروں نے تعمیر کیے اور وہ یہاں رہائش پذیر تھے۔ ان گھروں میں چھوٹے چھوٹے کمرے بھی بنے ہوئے ہیں جو مختلف راتوں سے منسلک ہیں۔ برطانوی دور میں یہاں 1500 غار موجود تھے، لیکن مناسب دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے آدھے غار منہدم ہو چکے ہیں اور اب صرف 5 غار باقی ہیں۔ بلوچستان میں واقع اس شہر روغان کے بارے میں مشہور ہے کہ یہاں جن یا بد روحیں موجود ہیں۔ یہ جن اس علاقے کی پہاڑوں، غاروں اور ندیوں پر رہتے ہیں اور یہاں آنے والے لوگوں پر حملہ کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو تو سال 2014 میں یہاں سے گزرنے والے غیر ملکی سیاحوں پر جنات نے حملہ کیا تھا اور اس کے بعد علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا تھا۔ ناظرین گرامی، اب آپ کو بتاتے ہیں کراچی کے ایک پراسرار مقام کے بارے میں۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں بھی جنات کا ڈیرا ہے۔ یہ مقام موہٹا پیرس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ شہر قائد میں سیاحوں کی تفریح کے مرکز کلفٹن میں بنا خوبصورت محل موہٹا پیرس ایک تاریخی حیثیت کا حامل ہے۔ یہ خوبصورت محل سن 1927 میں ہندوستان کے مشہور مرواڑی تاجر رائے بہادر شیورتن موہٹا نے تعمیر کروایا۔ اس محل کی خوبصورت نقش سازی اس وقت کے مشہور مسلمان نقش ساز آغا حسین احمد نے تیار کی تھی۔ اس محل کی تعمیر کا مقصد کچھ یوں بتایا جاتا ہے کہ شیورتن موہٹا کی اہلیہ ایک ایسے مرض میں مبتلا تھی جس کا علاج ڈاکٹروں نے یہ بتایا کہ اگر مریضہ کو مسلسل سمندر کی تازہ ہوا والے ماحول میں رکھا جائے تو وہ بالکل صحت یاب ہو سکتی ہے۔ چنانچہ شیورتن موہٹا نے اپنی اہلیہ کی جان بچانے کے لیے سمندر کے پاس ایک بڑے رقبے پر یہ محل تعمیر کروایا۔
برتن محٹا کی اپنی اہلیہ سے محبت کی نشانی کی وجہ سے محٹا پیرس کو دوسرا تاج محل بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ محٹا پیرس اور تاج محل کی کہانی قدرے ایک جیسی ہے۔ کراچی میں واقع اس محل کے بارے میں مشہور ہے کہ یہاں پر برطانوی دور سے موقوف الفطرت ایشیا کا قبضہ ہے۔ نوٹس کیا گیا ہے کہ کبھی پیرس کی روشنیاں خود بخود مدھم اور تیز ہو جاتی ہیں اور کبھی غیر منوسی آوازیں آنے لگتی ہیں، اور ایسا اکثر چاند کی 14 رات کو ہوتا ہوا دیکھا گیا ہے۔ لوگوں نے باقاعدہ ہولے نما انسان اس محل میں گھومتے ہوئے دیکھے ہیں۔ انہی وجوہات کی بنا پر اس محل کو پاکستان کے پر اسرار ترین مقامات میں شمار کیا جاتا ہے۔ چھام ٹی وی کے معزز دوستو، اسی طرح کراچی چوکھنڈی کا قبرستان بھی ان علاقوں میں شمار ہوتا ہے جہاں کوئی بھی سورج غروب ہونے کے بعد اکیلے جانے کی ہمت نہیں کرتا، کیونکہ یہ قبرستان ایک پر اسیب مقام ہے۔ چوکھنڈی ایک بہت ہی دل فریب طرز تعمیر قبروں کی وجہ سے دنیا میں الگ مقام رکھتا ہے۔ آدھے کلومیٹر کے زائد کے رقبے پر پھیلے اس قبرستان میں مورخین کے مطابق کچھ قبریں 16 عیسوی میں بنائی گئی تھیں۔ 600 قبل مسیح میں تعمیر کیے جانے والے اس قبرستان کے متعلق یہ مشہور ہے کہ یہاں بھوت پریت اور جنوں کا سایہ ہے اور بد روحوں کا مسکن ہے۔ اسی وجہ سے کوئی بھی شخص شام کے بعد اس قبرستان میں آنے سے کتراتا ہے۔ مقامی لوگوں کے مطابق چوکھنی کے اس پر اسرار قبرستان قبریں خود بخود جلنے لگ جاتی ہیں اور بہت زیادہ گرم بھی ہو جاتی ہیں، جبکہ بعض لوگوں کے کہنے کے مطابق ان کو قبروں میں چیخنے چلانے کی آوازیں بھی سنائی دیتی ہیں۔ کیا آپ رات کے کسی پہر اکیلے اس قبرستان جانے کی ہمت رکھتے ہیں؟ اگر ہاں تو کامنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ دوستو، شمشان گھاٹ جہاں ہندو اپنے مرنے والوں کی چتا کو آگ میں جلا دیتے ہیں، اس کے متعلق مشہور ہے کہ جن لوگوں کو یہاں اپنے مذہب کے مطابق نظر آتش کیا جاتا ہے ان میں اکثر کی روحیں بھٹکتی رہتی ہیں۔ ایسا ہی خطرناک شمشان گھاٹ پاکستان کے مشہور شہر حیدرآباد میں واقع ہے۔ یہ شمشان گھاٹ 250 سال پرانا ہے۔ اس شمشان گھاٹ کے گارڈ اور سٹاف کا کہنا ہے کہ غروب آفتاب کے بعد اکثر کئی بچے یہاں کھیلنے کے لیے آ جاتے ہیں اور عجیب و غریب قسم کی آوازیں نکالتے ہیں۔ ان میں سے کسی کو بھی گیٹ سے جاتے ہوئے نہیں دیکھا گیا۔ یہ بچے نہ جانے کون سی جگہ سے آتے ہیں اور ساری رات کھیلتے رہتے ہیں اور طلوع آفتاب سے قبل کھیل ختم کرنے کے بعد اچانک سے غائب ہو جاتے ہیں۔ شاید اس خوفناک داستان کی وجہ سے رات تو کیا کوئی دن کو بھی اس جگہ جانے کی ہمت یا جرأت نہیں کر سکتا۔ ناظرین گرامی، سندھ کے شہر دادو کے شمال مغرب میں گورا کھالا اسٹیشن واقع ہے۔ یہ صوبہ سندھ کا بلند ترین مقام ہے اور سمندر سے 5688 فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ آب و ہوا کے لحاظ سے اسے مری کا ہمپلا بھی قرار دیا جاتا ہے۔ گورا کھال سے بھی پراسرار باتوں کو منسوخ کیا گیا ہے۔ یہاں پر آنے جانے والے انسان عجیب و غریب مخلوق کو دیکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ سیاحوں کو ایسے انسان کی جھلک دکھائی دیتی ہے جن کو وہ منوس سے تشبیہ دیتے ہیں۔ اس عجیب و غریب مخلوق کا قد کاٹ انسانی طرز کا بتایا جاتا ہے۔ اس کے غیر مرئی مخلوق کا جسم پوری طرح بالوں سے ڈھکا ہوا بتایا گیا ہے۔ نہ جانے کتنے سالوں سے یہاں انسان نما بن مانوس دیکھے جانے کے دعوے کیے جا رہے ہیں۔ جی تو پھر پیارے ساتھیو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹس کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔